جو ایک فارمولا بنا کر ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ٹیبل کے اوپر مذاکرات سارا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ سوچ کیا تھی کہ فوری طور کے اوپر ایران کو تسخیر کر لیا جائے گا، قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا اور ان کے جو وسائل ہیں، گیس کے حوالے سے ہیں، آئل کے حوالے سے ہیں، کنٹرول کیا جائے گا جس حد تک بھی کیا جائے، اور چائنا کے لیے ایک مشکلات کھڑی کی جائیں گی۔ آپ کا نقطہ نظر اس پر کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، ذرا نوازی آپ نے۔ ایران کو سمجھنے کے لیے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ جب وہاں ڈاکٹر مصدق کی حکومت تھی تو ان کا تختہ الٹا گیا، اور امریکہ نے یہ ایسا کام کیا۔ CIA کام بآسانی کر لیا کرتی تھی۔ جی۔ دقت انہیں ابھی بھی ایران میں ہی ہو رہی ہے، ہوں۔ اور انہوں نے شاہ فیران کو انسٹال کیا۔ صحیح۔ شاہ فیران کے زمانے میں جو ایکٹیویٹی لوگوں کے ساتھ ہو رہی تھی، اور جس طرح وہ امریکہ کے سپاہی کے طور پر اور پولیس مین کے طور پر یہاں کردار ادا کر رہے تھے، اس کا ایک رد عمل ایران کے اندر موجود تھا۔ اور اس کی ریزن ہے ایران کی اپنی تہذیب اور تمدن اور اپنی روایات اور ماضی، بڑا درخشاں ماضی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ایرانی ایک قوم ہے، ایران ایک ملک نہیں ہے، قوم ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، ہسٹری ہے، بہت رچ ہسٹری ہے، اور وہ اپنی حب الوطنی پر کوئی سودا نہیں کرتے۔ جس کے نتیجے میں جب وہاں انقلاب برپا ہوا 1979 میں، تو دنیا کی نظریں اس بات پر تھیں کہ شاہ فیران کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اسی امریکہ نے شاہ فیران کو رکھنے سے انکار کر دیا، اور اب اس کے بیٹے کو وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، تو ویسے بیچ میں ضمن ذرا ذکر کر دوں تاکہ جی۔ سننے والوں کے لیے دلچسپی رہے کہ کیا کیا ہوتا رہا۔ تہران میں امریکن ایمبیسی میں ہاسٹیجز جو تھے یا جو ملازمین تھے، ان کو ایران کے پاسداران نے ان کو قیدی بنا لیا تھا، ان کو نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ امریکہ نے ایک آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ ہیلی کاپٹرز وغیرہ بھیجے تھے جو گر کر تباہ ہو گئے تھے، جیسے ابھی ریسنٹلی جی۔ ہوا ہے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے، اور اس وقت سے امریکہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح ایران کے اندر جو اس وقت حکومت ہے یا جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں، ان کی بجائے ایسی حکومت ہو جو ان کی بات کو سنے، اور ان کی بات کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی بات کو سنے اور فلسطین کی بات کو کرنا چھوڑ دیا جائے۔ ابھی ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ امہ میں ایک اتفاق ہے، اور اگر کسی کے کوئی مفادات ہیں تو وہ اپنے مفادات کے لیے بسا اوقات چپ رہتا ہے، بسا اوقات بات نہیں کرتا، بسا اوقات منہ پھیر لیتا ہے، لیکن اپنے اپنے لوگوں کے معاملات ہیں۔ ایران بہت بڑا ملک ہے، 9 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے۔ جی۔ باقی جو وہاں ریاستیں ہیں ان کی ٹوٹل آبادی 3.25 کروڑ کے قریب بنتی ہے، جس میں باہر کے آئے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں۔ 5 6 7 ریاستیں اور دوسری طرف ایک بڑا ملک۔ ایران کو ایک تھریٹ کے طور پر ان ریاستوں کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کو کھا جائے گا، یہ آپ کے تیل پہ قبضہ کر لے گا، یہ آپ کو ہڑپ کر لے گا، یہ آپ جیسے عراق سے انویٹ کروایا گیا تھا کویت، جی۔ اس طرح کی چیزیں۔ اور یہ 40s میں اور 50s میں بہت اچھی طرح اسٹریٹجی بنا کر یہ باتیں کہی گئی تھی۔ ہم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا تیل روس لے جائے گا تو روس سے بچنا۔ تو امریکہ سے بچنا اپنی جگہ پر، لیکن روس سے بچنے کی بات بھی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ نتیجتاً ایران نے جو بھی اپنے فیصلے کیے، اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک دوری رکھیں گے۔ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن برابری کی سطح پر رکھنا چاہیں گے، جو امریکہ کو وارے نہیں کھاتے تھے، چونکہ اسرائیل کے اپنے عزائم تھے، اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا پورا کانسیپٹ ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت وہ موقع نہیں ہے، چونکہ ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے۔ تیل اور گیس کی طاقت جو ہے وہ امریکہ اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ صرف قبضے میں نہیں لینا چاہتا، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو چین سپلائی ہے اس پر اس کا کنٹرول ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ طاقتیں جو ابھر سکتی ہیں یا ابھر رہی ہیں یا اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، 10 20 سال پہلے نہیں رکھتی تھیں، پرٹیکولرلی چین، اس کو کرٹیل کیا جائے۔ چین معاشی طور پر امریکہ سے زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے،
اور اس کو روکنے کے لیے توانائی کا اگر چین کی سپلائی رک جائے تو چین مفلوج ہو جائے گا. میرے خیال میں بڑی وجوہات میں سے اسرائیل کے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا وینزویلا کا. اس طرح جو خلیجی ریاستوں کا تیل ہے اس پہ بھی تو امریکہ کا کنٹرول ہے، جی بہت حد تک کنٹرول ہے. اوپیک جب بنی تھی تب کے معاملات اور تھے، اب اوپیک نہیں ہے، اب اپنے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن تیل دنیا کا مستقبل ہے، گیس دنیا کا مستقبل ہے، پہیہ چلتا ہی اسی سے ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا پہیہ چلے باقی سب رک جائے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، اس یہاں پر کم از کم ایران کی حد تک نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ہوں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہوا ہے، لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ مجبوری ہے کہ اب دنیا کو ایران کی مرضی کے مطابق اپنی چیزوں کو بدلنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں بدلیں گے تو خطے میں امن نہیں ہو سکے گا. اور خطے کا امن دنیا کے لیے زیادہ ضروری ہے. ایران کے لیے تو جو مشکلات ہیں وہ تو ان سے نبٹ ہی رہے ہیں، لیکن جو باقی ریاستیں ہیں ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. ان کو پینے کا پانی نہیں مل سکے گا، ان کی سپلائی چین بند ہو جائے گی، وہ جو پیسے کماتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ جو عیاشی کے سارے معاملات ہیں وہ بند ہو جائیں گے، وہ جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اس جنگ کے بعد یہ یا اس جنگ کے دوران ہی ادراک ہو چکا ہے خطے کے ممالک کو؟ جو بات سننے میں آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ کم از کم قطر اور بحرین کو تو اس کا پوری طرح ادراک ہے. سعودی عرب نے اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کیا، اور سعودی عرب ایک اور طرح کا کردار ادا کرنا چاہے گا یقیناً، اور اس میں پاکستان جس طرح سے کوآپریٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح فیسیلیٹیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے، نیگوشیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہے. پاکستان کا اپنا ایک رول ہے، ترکی کا رول ہے، مصر کا رول ہے، اور سعودی عرب اس رول کو اپریشیٹ کر رہا ہے. سعودی عرب اس کی نیگیشن نہیں کر رہا. اگر عباس عراقچی صاحب اس کی تعریف کر رہے ہیں تو سعودی وزیر خارجہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کے جو معاملات تھے جن کو حل کرنے کی کچھ عرصہ پہلے کوشش کی گئی تھی اور کافی حد تک ہو بھی گئے تھے، وہ اثر نو دوبارہ ایک مذاکرات کا دور ہوگا، اور عرب دنیا ہی نہیں پورا خطہ ان سارے معاملات کو ایک دفعہ سوچے گا. اور کم از کم ہم مسلمان سارے کے سارے اس بات پر یکسو ہوں گے کہ کیا ہم امریکی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں یا ہمارے اپنے اپنے مفادات ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حفاظت کر سکتے ہیں، یا ہم توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، آج نہیں کیا جا سکتا. 2 مہینے بعد ممکن ہے جب کچھ چیزیں سیٹل ہو چکی ہوں یا سیٹل ہونے کے قریب ہوں، تب آسان ہوگا یہ فیصلہ کرنا کہ کیا ہو رہا ہے.